والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكعبة قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی برادران عزیز، سب سے پہلے تو بانیان مجلس کی طرف سے یہ گزارش ہے، التماس ہے ان مومنین سے جو علی کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، وہ بجائے دوسری جگہ بیٹھنے کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں تاکہ امام زمانہ کو پتہ چلے کہ مجھے پرسہ دینے کے لیے کون آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل ہے وہ انسان جو میرا اور میری آل کا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اگر قدر والی رات سمجھ آ گئی ہوتی تو قرآن بھی سمجھ آ گیا ہوتا، اگر قرآن کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر علی بھی سمجھ آ گیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے برادران عزیز کہ مذہب شیعہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ، محمدیہ، مہدیہ، جعفریہ کا تعلق یا قرآن سے ہے یا آل محمد کے فرمان سے ہے۔ دنیا کچھ سے کچھ کہتی رہے، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری روش، ہماری رفتار یا قرآن کے مطابق ہوگی یا 14 کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی کا کوئی کردار ہے تو اس کا تعلق مذہب تشیع سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام کے چہرے کی 2 آنکھوں کا نام ہے اہل سنت اور اہل تشیع۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر
دنیا کچھ سے کچھ کہتی رہے، سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تمہیں شک ہو تو قرآن کے حروف تہجی الف بے اٹھا کے دیکھ لو، تو وہاں بھی سین اور شین اکٹھے ہیں، صرف 3 نقطوں کا فرق ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب کی بقا صرف 2 چیزوں میں ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ انہی 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے دشمن اسلام نے بڑی کوشش کی کہ عزاداری امام حسین بھی مٹ جائے، علی ولی اللہ بھی بند ہو جائے۔ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں عزیزان گرامی، 90 سال بنو امیہ نے حکومت کی کہ علی ولی اللہ مٹ جائے، 550 سال بنو عباس نے کوشش کی کہ علی ولی اللہ مٹ جائے۔ مجھے قسم ہے منبر کی، جتنے دشمن علی تھے سارے فی النار ہو گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ جب علی کا نام آئے تو بلند آواز سے نام لیا کرو، اس لیے کہ ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا مرید ہے، ہم کل ایمان کے مرید ہیں۔ اور پیر کا نام ایسا وہ لے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ فرمائی نا، تو پیر کا نام وہ لے آہستہ جس کے پیر نے اسے شرمندہ کیا ہو۔ 300 کی اونٹنی بلیک میں محمد کو 900 میں بیچی ہو، وہ ایسا نام لے جس کا پیر ہر میدان میں آگے نظر آئے، وہ کیوں پہ ایسا نام لے اپنے پیر کا؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، علامہ نقم صاحب فرماتے ہیں کہ پچھتائے گا قیامت کے دن وہ بندہ جس کو دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے۔ پچھتائے گا وہ بندہ، بہت پچھتائے گا۔ علامہ نقم صاحب انڈیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے۔ کیوں پچھتائے گا؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن سرکاری زبان عربی ہوگی، وہاں عربی چلے گی اور کوئی زبان نہیں چلے گی، اور عربی میں کسی کو پکارنا ہو تو لفظ یا لگایا جاتا ہے، یا لگایا جاتے، کسی کو بھی پکارنا ہو بلانا ہو تو یہ حرف یا جب تک نہ لگائیں تو کوئی متوجہ ہو نہیں سکتا۔ اور خلیفہ اول یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، رسول فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد، کوئی پل صراط سے گزر کے جنت میں جا نہیں سکتا، انبیاء کا سلطان نبی فرماتا ہے جب تک اسے علی لکھ کر نہ دے دے۔ جب تک انبیاء کا سلطان نبی فرماتا ہے علی اسے لکھ کر نہ دے دے، اور کوئی ہوتا کہنے والا ہم مان جاتے غلط کہہ رہا ہے، جب خلیفہ اول کہے اور پھر ہم بعد میں شک کیوں کریں؟ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ نبی فرماتے ہیں جب تک علی لکھ کے نہ دے دے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سرکاری زبان عربی ہوگی تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، ہر ایک کہے گا یا علی مجھے بھی لکھ دیں، 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 تو ہر طرف قیامت کے دن ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ پچھتائے گا وہ بندہ جسے یا علی کی عادت نہیں ہے۔
علی لکھ کے نہ دے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، تو پھر ہر بندہ کہے گا پکار کے، عربی ہوگی دوسری زبان تو استعمال ہو نہیں سکتی، تو ہر ایک کہے گا یا علی، آئے علی مجھے بھی لکھ دیں، آئے علی مجھے بھی لکھ دیں، آئے علی مجھے بھی لکھ دیں۔ اچھا تو علی ہر ایک کو لکھ کے دے گا؟ نہیں، ہر ایک کو نہیں لکھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے علی چہرے پہچانتا ہے۔ آئے علی تو دین کا یاسوب ہے، اور یاسوب کس کو کہتے ہیں؟ شاید جوانوں کو پتہ نہ ہو، بزرگ تو جانتے ہیں، شہد کی مکھیوں کا جو سردار ہے اسے یاسوب کہتے ہیں، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ چھتے پہ بیٹھ جاتا ہے، دروازے پہ جو بھی مکھی آتی ہے شہد کی، اللہ نے کہا نا کہ شہد کی مکھی کو سورہ نحل پڑھ لینا، پوری تفصیل ہے کہ ہر پھل کے پاس جاؤ، وہاں سے عرق لو، اور وہاں جب آؤ تو وہاں زہر نہ آنے پائے، وہاں مٹھاس ہو، اور وہاں فی شفاء للناس، اس میں ہر مرض کی شفا ہو۔ تو اللہ نے کہا شہد کی مکھی کو جانا ہر پھل کے پاس ہے، زہریلے کے پاس بھی جائے گی، میٹھے کے پاس بھی جائے گی، لیکن جب وہاں آتی ہے تو یاسوب کی ڈیوٹی یہ ہے، ہر مکھی کے منہ کو سونگھتا ہے کہیں زہریلا مواد تو نہیں لا رہی، کہیں زہریلا مواد تو نہیں لا رہی۔ اگر زہریلا مواد لے کے آتی ہے یا تو وہیں اس کا سر کاٹ دیتا ہے یا پیچھے بھگا دیتا ہے، کہتے ہیں دفع ہو جا، تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں اندر وارد ہونے دوں۔ تو عزیزان گرامی، شہد کی مکھیوں کے سردار کا نام ہے یاسوب، تو پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا یاسوب الدین، اے علی تو دین کا یاسوب ہے۔ تو علی بھی پل صراط پہ کھڑا ہو کے دیکھے گا آنے والا نمازی بن کے آیا ہے یا بے نمازی بن کے آیا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ بم دھماکے نہ ہوتے، یہ مسلمانوں میں فسادات نہ ہوتے، تو نتیجہ یہی ہے کہ قرآن حلق سے اوپر رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ اور کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ جب حلق پہ پہنچتا ہے تو قرآن جھانک کے دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے یا نہیں، قرآن جھانک کے دیکھتا ہے دل میں علی ہے یا نہیں۔ اگر علی ہے تو پھر قرآن حلق سے نیچے اترتا ہے، اور جب حلق سے نیچے آتا ہے تب قرآن ہدایت بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے قرآن کو صحیح بخاری کے ساتھ نہیں رکھا۔ کیا ہوا؟ یعنی علی کو پیغمبر اکرم نے، کیونکہ علی کی محبت ہے، ولایت ہے، تو قرآن نیچے اترتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور پیغمبر نے علی کو صحیح بخاری کے ساتھ نہیں رکھا، صحیح مسلم کے ساتھ نہیں رکھا، ترمذی کے ساتھ نہیں رکھا، سنن ابن ماجہ کے ساتھ نہیں رکھا، سوائے محرقہ کے ساتھ نہیں رکھا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح بخاری سے پوچھا، صحیح مسلم سے پوچھا، ترمذی سے پوچھا، ساری کتابوں نے پکار کے کہا کہ پیغمبر نے علی کو ہمارے ساتھ نہیں رکھا، پیغمبر نے علی کو رکھا ہے قرآن کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے قرآن سے پوچھو۔ قرآن میں با ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں الحمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ مومن ہے، علی امیر المومنین ہے، قرآن میں امام مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن ہدایت ہے، علی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، علی رحمت للعالمین کا جانشین ہے، قرآن حبل ہے، علی حبل اللہ ہے، قرآن مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کچھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا تھا، جب میرے مولا حسین نے کہا تھا کسی بچے کو کہ تو غلام زادہ ہے، کیا کہا تھا؟
शाह साहब उसने कहा था जाओ लिखवा के लाओ, लिखवा के लाओ। भाई लिखवाता कौन है? जिसके अपने ताल्लुकात ठीक ना हो। भाई कौन लिखवाता है? जिसके अपने ताल्लुकात ठीक ना हो, वही लिखवाता है ना। तो पता है अगर अल हुसैन की पर्ची नहीं होगी फरिश्ते पहचानेंगे भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं। अगर हुसैन लिख के दे देगा तो फरिश्ते भी सलाम करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, बस यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया? जब मस्जिद में गए ना फजर की नमाज में, कातिल को पहले कहा कि तू उल्टा सोया हुआ है, उल्टा ना सो, ये नही अनिल मुनकर है, नही अनिल मुनकर है, बुराई से रोकना। और कहा उठ नमाज पढ़, ये अमर बिल मारूफ है। यानी अली ने कातिल को नमाज के लिए जगा के कहा कि अली अपने कातिल का भी बेनमाजी होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने कातिल का भी अली बेनमाजी होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अली को पता था मस्जिद में मेरा कातिल है। क्यों गए? इसलिए कि दुनिया को पता चल जाए वो तख्त पे नाज करते हैं, वो अपनी हुकूमत पे नाज करते हैं, लेकिन अली वो है कि जो कत्ल तो हो सकता है लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ सकता। ताकि दुनिया को पता चल जाए अली कत्ल हो सकता है, मस्जिद नहीं छोड़ सकता। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज ज़हरन मसहब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सबके दिल में कब्र हुसैन है। सबको पता है आज अली ने आखिरी रोज़ा ज़िंदगी का इफ्तार किया, आखिरी रोज़ा। और जब अली की बेटी ने इफ्तारी में क्या रखा? अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह, ऐसे होते हैं अमीरुल मोमिनीन। इफ्तारी में नमक है, जौ की रोटी है और दूध। मौला क्या फरमाते हैं? मेरी बेटी, जिंदगी में तेरे बाबे ने कभी दो चीजें नहीं खाई, ऐसा कर एक चीज उठा ले। बेटी के दिल में मोहब्बत होती है ना बाप की। अब पता है मेरा बाबा सारा दिन प्यासा था, अब ख्वाहिश है कि मेरा बाबा दूध पिए। नमक उठाना चाहा, मौला फरमाते ना बेटी, ये दूध उठा ले, नमक छोड़ दे। कहा बाबा दूध आप क्यों नहीं पी रहे? कहा हो सकता है कल मेरा कोई मेहमान आ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाते हैं हो सकता है कोई मेरा मेहमान आ जाए, उसे पिलाना। और मेहमान कैसा आया? कल का दिन जब मेहमान आया, अली का कातिल जब सामने आया, मौला भी अल्लाह अकबर, बड़ा इम्तिहान था गाजी का। फरमाते गाजी बेटा, अब्बास बेटा, जाओ, जो मैंने दूध रखवाया था बहन को कहो शरबत बना के दे, मेरे इस कातिल को पिलाओ। मैं कहूँगा या अली, इतना करीम है तू कि कातिल को तू शरबत पिलवा रहा है। अज़ादारो गाजी के मुरीदो, अब अंदाजा लगाओ गाजी के दिल पे क्या गुजरी होगी जब चल के गया होगा, ज़ैनब से कहा होगा कि जल्दी करो, मुझे मेरे बाबा ने भेजा है, शरबत बना के दो, कातिल को पिलाना है। रोने वालों, जो अली कातिल की प्यास बर्दाश्त ना करे, उसी अली की 4 साल की पोती सकीना इसी कूफे में आई, धुर उतरे हुए थे, कान जख्मी है, रुखसारों पे तमाचों के निशान है, एक एक मुसलमान की तरफ देख के कह रही है मैं मोहम्मद की रिश्तेदार हूँ, मैं अली की पोती हूँ, मुझे एक घूंट पानी का मिल जाए। बस अज़ादारो, क्या हुआ? मेरे मौला ने एक मर्तबा सारी रात इबादत में गुजारी और उसके बाद मेरे मौला ने देखा अब वो वक्त आ गया है। मेरे मौला उठे और उठने के बाद, अच्छा मेरे मौला ने क्या किया?
اپنے گورنروں کو کہا تھا. کیا کہا؟ مولا نے فرمایا دیکھو سفر اگر لمبا ہو، راستے میں پانی ہو اور گھاس ہو، اور دوسرا سفر شارٹ کٹ ہو، راستے میں گھاس اور پانی نہ ہو، تو ایک مرتبہ عزادارو آئے اور اس کے بعد ساری رات عبادت میں گزاری. صبح کا وقت ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، بس آخری 2 جملے. میرے مولا نے ساری رات عبادت میں گزاری اور صبح جب گھر سے نکلنے لگے کچھ بطخیں رکھی ہوئی تھی، اپنی چونچوں میں انہوں نے مولا کی ابا کو پکڑ لیا، کچھ دائیں طرف سے کچھ بائیں طرف سے. ایک مرتبہ اپنی زبان میں چلچلانے لگی. وہ نوحہ پڑھ رہی تھی، ارادر نوحہ پڑھ رہی تھی. مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا انہیں پانی دو، اگر ان کی پانی دانا نہ دے سکو انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا یا علی تمہیں پرندوں کی پیاس کا اتنا خیال ہے، اتنا خیال ہے تجھے پرندوں کی پیاس کا، اسی کوفے میں تیری بیٹی زینب آئے گی. ارادر بس میرے مولا ایک مرتبہ مسجد میں ہے. مسجد میں آنے کے بعد اس ظالم کو جگایا. جگانے کے بعد میرے مولا نے نماز پڑھی اور اتنے میں حذیفہ یمانی، یہ وہ ہے میرے مولا کا عظیم صحابی ہے جو رات کو آئے تھے، اسی رات آدھی رات کو ابراہیم بن مالک کے اشتر آئے تھے. چند اصحاب ہیں میرے مولا کے چاہنے والے، تلواریں لے کر آئے. کہا مولا اس رمضان میں ہم ایسی باتیں سن رہے ہیں جو زندگی میں نہیں سنی تھی، لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے گھر کی حفاظت کریں. مولا فرماتے نہیں حذیفہ میں کہہ رہا ہوں وہ تم واپس چلے جاؤ. حذیفہ واپس مڑے، سارے رستے میں روتے ہوئے آئے. حذیفہ کہتے ہیں جب گلی کے آخری موڑ پہ پہنچے میرے مولا نے ہاتھ ہلا کے جو خدا حافظ کیا، مجھے لگ رہا تھا یہ زندگی کی آخری زیارت ہے، مجھے لگ رہا تھا شاید یہ زندگی کی آخری زیارت ہے. حذیفہ گھر میں آئے، بیٹھ کے رونے لگے. علادر رو رہے تھے. حذیفہ کی بیوی آئی، بس مجھے چند جملے کہنے دے. حذیفہ کی بیوی آئی، آ کے کہتے حذیفہ کیوں رو رہے ہو؟ کام گئے تھے مولا کی حفاظت کرنے، مولا نے خدمت قبول نہیں کی اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میرے مولا کو کچھ ہو گیا میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا. علادر یہ کہہ رہے تھے، یہ اتنے میں حذیفہ کی آنکھ لگی. بس چند لمحے گزرے تھے یا بیوی دوڑتی ہوئی آئی، حذیفہ کا شانہ ہلایا، کہا حذیفہ اٹھو اٹھو سنو یہ شور کیسا ہے، یہ آواز کیسی ہے. اب جو حذیفہ اٹھے اچانک کانوں میں آواز آئی، الا قد قتل امیر المومنین، الا تہدمت ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے. بس علادارو میرے مولا نے ایک مرتبہ کیا کیا، فرماتے حسن بیٹا نماز پڑھاؤ. حسن نے نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد فرماتے میرے چلنے کا بندوبست کرو. اب میں کلیم منگایا گیا، میرے مولا کو لٹایا گیا. کیفیت کیا ہے؟ علادر لٹانے سے پہلے حسین باپ کے پاؤں سے لپٹ کر روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں. میرے مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بس کرو میرے بیٹے، بس کرو میرے بیٹے، اتنا نہیں رویا جاتا، صبر کرو. دیکھو انبیاء کیا کہیں گے، علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. رونے والوں یہی حسین نے کہا کربلا کے میدان میں جب اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا، اکبر تڑپ گئے تھے. کہا اکبر بیٹا ابراہیم دیکھ رہے ہیں، نانا محمد دیکھ رہے ہیں، ماں زہرا دیکھ رہی ہے، کیا کہیں گے علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. علادر میرے مولا آئے، جب گلی کے موڑ میں پہنچے فرماتے مجھے یہیں اتار دو. حسن کہتے ہیں بابا آپ زخمی ہیں، آپ کمزور ہیں، کیسے چل کے جائیں گے؟ فرماتے میں جب گھر سے آیا تھا تو میں انہی پاؤں سے چل کر آیا تھا، اگر اس طرح جاؤں گا میری بیٹی صبر نہیں کر سکے گی، مجھے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی. بس دروازہ کھلا، زینب کی باپ کے زخمی سر پہ نگاہ پڑی، بے ساختہ گریہ کیا. میرے مولا فرماتے ہیں صبر کرو میری بیٹی، نبی زادیاں ایسے نہیں رویا کرتی. علادارو میں کہوں گا یا علی یہی کوفہ ہوگا، تیرے بعد یہی زینب ہوگی، بدماشوں کا مجمع ہوگا، ایک ایک کو کہہ رہی ہوگی حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں، حیا کرو میں علی کی بیٹی ہوں. علادر ایک مرتبہ حسین آگے آئے، میرے مولا نے کیا کیا، حسین کی داڑھی چومی، داڑھی چومی، کہا بیٹا صبر کرنا. حسین نے جملہ کہا، سنو گے بس آخری جملہ، کیا کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے پیار کیا، یہ میری داڑھی کیوں چومی ہے،
میری داڑھی کیوں چومی ہے؟ عزادر علی کہتے ہیں بیٹا اسی طرح میری داڑھی تیرے نانا محمد نے چومی تھی. کہا یا علی تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہوگی. حسین میری داڑھی صرف میرے خون سے خضاب ہوئی, تیری داڑھی اکبر کے خون سے خضاب ہوگی, علی اصغر کے خون سے خضاب ہوگی, عباس کے خون سے خضاب ہوگی, قاسم کے خون سے خضاب ہوگی. ماتم حسین یا حسین. جب